خدا کی قسم یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس کے لیے فرصت نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، مرنے کے بعد جب قبر کے اندر رکھا جائے گا تو نہ وہاں گھاس کام آئے گا، نہ تمہیں جائیداد کام آئے گی، نہ تمہیں اولاد کام آئے گی، بلکہ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو خدا کی جو عبادت کی ہوگی، جب تم نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، جب تم نے نماز پابندی کے ساتھ ادا کی ہوگی، تو وہی چیز قبر کے اندر کام آئے گی۔ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اکیلے جاؤ گے، نہ تمہارے ساتھ ماں کا ساتھ رہے گا، نہ باپ کا ساتھ رہے گا، نہ بیٹے کا ساتھ رہے گا، نہ بیٹی کا ساتھ رہے گا۔ تو پھر بتاؤ ہم نے حاصل کیا اس دنیا میں رہ کر؟ ہمارا فائدہ کیا اس دنیا میں رہنے کا؟ اس جینے سے تو بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے۔ ہم اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، سجاتے ہیں، پھر اس کو غیر آباد چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ ہم ذرا رات کو بسترے کے اوپر جب جاتے ہیں تو جا کر سوچیں کہ اے خدا، تو نے ہم کو پیدا تو کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم شیطان کے دوست ہو چکے ہیں، ہم شیطان کے بھائی بن رہے ہیں، ہمیں شیطان نے اپنے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہم شیطان کے پورے پکے دوست ہو چکے ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ تو یاد رکھو، مرنے کے بعد یہ شیطان بھی تمہیں چھوڑ دے گا، یہ تو تمہیں وہاں بھی اس وقت بھی برگلائے گا، اس وقت بھی تمہیں نقصان پہنچائے گا جب روح قبض ہوگی۔ تو یاد رکھو، اگر آج سچے دل سے خدا کو مان لو گے تو یہاں بھی کامیابی اور کلمہ دعا محشر میں بھی کامیابی۔ اگر یہاں ہی خدا کو ناراض کرے بیٹھے ہو تو پھر کوئی کامیابی نہیں۔ خدا راضی ہے تو سب کام ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی اگر خدا راضی ہے۔ جس کام میں خدا راضی ہے وہ کام ہو کے رہے گا، جس کام میں خدا ناراض ہے تم دنیا کی اربوں خربوں ڈالر خرچ کر دو، خدا ناراض ہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا کام کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ایک بات مسئلے کی یاد رکھیں، پچھلے دنوں کو میں مسئلہ بتانے لگا تھا، پر ٹائم کی وجہ سے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹائم ہو گیا، تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے بھائی، آپ زیرو ٹائم پہ آؤ گے، آپ کے پلے کوئی بات پڑے گی نہیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور 2 بجے تو رکو، اب 2 بجے پڑھنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ چین والی گھڑی میں نے اس سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے بھی بتایا تھا، چین والی گھڑی بیٹھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک بات، دوسرا مسئلہ یہ کہ جب تم اپنی واسکاٹ یا جیکٹ پہنتے ہو تو اس کا اوپر والا بٹن بند کر لیا کرو، یہ کھول کر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، اگر آپ نے کندھے کے اوپر رومال ڈالا ہوا ہے تو اگر رومال ڈالا ہوا ہے تو رومال کا ایک کنارہ نیچے اور دوسرا کنارہ اوپر ہے تو نماز درست ہے، اگر دونوں کنارے لٹک رہے ہیں تو نماز مکروہ ہے۔ اور چوتھی بات کہ جب خطبے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد سنتیں مت پڑھیں۔ کیوں؟ آپ سنتوں میں مصروف ہوتے ہو، اذان میں خطبہ بھی نکل جاتی ہے، ادھر امام خطبہ بھی شروع کر لیتا ہے، آپ مجھے بتاؤ پھر کیا فائدہ آپ کا؟ آپ اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے جلدی آگے کہ ہم کم از کم سنتیں پڑھ کے سنتوں سے فارغ ہو کر خطبے کو آرام سے سن سکیں۔ ہم اگر خطبہ بھی نہیں سن سکتے تو پھر ہمارا جمعہ ادا کرنے کا فائدہ کیا؟ ہم لوگ ڈٹ آتے ہیں پہلے سنتیں پڑھنی ہیں، اگر سنتیں پڑھنی ہیں تو 10 منٹ پہلے آ جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا کا کام چھوٹتا تو چھوٹنے دو، خدا کی عبادت تو نہ چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اور سینے والا یہ بٹن بند ہونا چاہیے اور سنتیں مت پڑھا کرو۔ وضو کے بعد 4 رکعت نماز اس مسجد میں ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد پھر سنتیں پڑھا کرو۔ یہاں جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ مسجد ہے جو یہ شہر میں نہیں ہے، یہ دیہات میں ہے، تو ادھر آپ جب ظہر کے فرض ادا کرو گے تبھی آپ کو جمعہ کی نماز کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ جلدی آئیں گے تو کسی بات، ہم بھی کوئی بات بتائیں گے تو آپ کے کانوں تک پہنچے گی، آپ سن کے اس پر عمل کریں گے۔ آپ زیرو ٹائم پر آئیں گے تو ہم یہاں آ کے کس کو سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب اگر ہماری سنتے رہ جاتی ہیں، اگر نہیں پڑھ پاتے وقت پر تو کس ٹائم پڑھی جائیں؟ فرضوں کے بعد جی، نیت بھی اس کی بھی الگ ہوگی، جمعہ کے بعد کی، جی۔